ویسے تو بہت سارے اور بھی طریقے شیطان کے، نہ حق غصہ دلائے گا، فضول خرچی کروائے گا، فقیری کا خوف دلائے گا، اور کہے گا کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے، اس کو بلند کرو، برائی کر کے۔ یہ سارے کے سارے شیطانی وار ہیں۔ علاج کیا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور آپ آ سکتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ دوسری بات، آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور شیطانی وسوسہ اس طرح آتا ہے کہ آپ کو نماز اور تلاوت بھلا دیتا ہے، تو آپ یہ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزر۔ یہ پڑھنے سے آپ اللہ کی ضمانت میں چلے جائیں گے، شیطان خیالات نہیں لائے گا۔ تیسری بات، آپ کو جب بھی غصہ آئے تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے۔ آپ کیا پڑھیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے بیٹھے ایک شخص نے غصہ دلا دیا، اور جس کو غصہ دلایا اس نے اٹھ کے اپنے بازو کھولے اور وضو کرنے لگ گئے۔ پہلے جب بازو کھولے تو ہم خوف زدہ ہو گئے کہ لڑائی ہوگی۔ جب وہ وضو کرنے لگ گیا تو ہم نے کہا شاید پاک صاف ہو کے لڑیں گے۔ تو وضو کر کے جب آئے تو آ کے کہتے ہیں سنو، میرے دادا عطیہ نے مجھے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، نہیں غصہ جاتا تو وضو کر لے۔ ویسے تو یہ بھی حدیث ہے اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیکن گراؤنڈز اور ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ بندہ لیٹا بھی ہو غصہ آئے تو اٹھ کے دوڑ پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھی جگہ، جب آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کاغان کی وادی میں جائیں یا کسی جگہ جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں جائیں۔ کیسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب یہ پڑھ کے آپ کسی جگہ بیٹھیں گے، رب تعالیٰ کے فضل سے جب تک آپ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ جن تو دور کی بات ہے، شیطان تو دور کی بات ہے، موذی چیز بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ دعا تو سیکھتا سکھاتا تھا، زندگی میں ایک مرتبہ میں یہ دعا پڑھنا بھولا، اس دن ہی مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ پانچواں طریقہ جس سے آپ شیطانوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، آپ جب واش روم میں جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جن جو ہیں شیاطین اور جنیوں سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا، آپ تو نوجوان ہیں، آپ کو جنوں سے خوف تو نہیں آتا؟ نہیں آتا، پکی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی کوئی جن بیٹھا اور آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، آپ زندگی میں خوف کھائیے گا بھی نہیں، بہادر بنیے۔ اور کتنے لوگ پریشان ہیں، پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اس طرح کی دعائیں نہیں پڑھتے تو جن واقعی ان کو تنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ پاک رہتے ہیں، بابوزو رہتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں، دنیا کا کوئی جن آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور میں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں بھائی آپ اتنے پریشان ہو، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ آپ نے کبھی بریکنگ نیوز دیکھی یا سنی ہے کہ 4 جن آئے گجرانوالہ میں اور 6 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بہادر ہونا چاہیے۔ کیسے بہادری آئے گی؟ یہ دعائیں پڑھنے سے، صبح شام کے اذکار پڑھنے سے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام یہ دم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور یہ پڑھا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما جو اللہ کے رسول کے پھول تھے، جو جنت کے شہزادے ہیں، وہ دونوں بیمار تھے اور دونوں لیٹے ہوئے ہیں۔ جبریل امین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آج پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا میرے دونوں پھول تو لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں۔ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ پڑھ کے دم کیجئے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔
آپ نے یہی کلمات پڑھ کے دم کیے، فقام یلعبان، دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے۔ اپنے بچوں کو بھی اللہ کی ضمانت میں دیجیے، اللہ کی پناہ میں دیجیے۔ اور ساتھ جبریل نے کہا کہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق کو یہی دم کیا کرتے تھے۔ ساتواں طریقہ، اگر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو، بے چینی ہو، خوف ہو، فرسٹریشن کا شکار ہیں اور آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، تو آپ فوراً اپنی زبان پہ یہ کلمات لائیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ کلمات پڑھنے سے رب تعالی بے چینی بھی ختم کرتے ہیں، خوف بھی ختم کرتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ضمانت میں چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کتے کے بھونکنے کی آواز سنو یا گدھے کے بولنے کی آواز سنو، فوراً کہہ دیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس وقت ہی آوازیں نکالتے ہیں جب یہ شیطان کو دیکھتے ہیں، تاکہ تم شیطان کے تسلط سے بچ جاؤ۔ ومن صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ۔ اور اگلا طریقہ جس سے آپ رب کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، صبح کی نماز باجماعت ادا کیجیے۔ وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امانت میں ہوتا ہے جو صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کو خواب آیا ہے تو یاد رکھیے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اگر برا خواب آئے تو 3 کام کیجیے۔ پہلا کام، اٹھ کر بائیں طرف اپنے چہرے کو کر کے 3 مرتبہ تھوک دیجیے اور یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تیسرا کام، صدقہ کر دیجیے، آپ کو اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائیں گے۔ اور یہ خواب کسی کو مت بتائیے الا علی عالم او ناصح، یا کسی عالم کو بتائیے یا اس کو جو آپ کو شریعت کی روشنی میں نصیحت کر سکتا ہے۔ کسی ایسے انسان کو بتائیں گے، وہ آپ کے خواب سن کے خوش بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہوا آپ کو خوف زدہ خواب آئے۔ نہیں، شریعت کی روشنی میں آپ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی عالم کو بتائیے، کسی ناصح کو بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کی امانت، ضمانت اور پناہ میں چلا جاتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان والشرک۔ یہ الفاظ جو پڑھ لیتا ہے، رب تعالی 24 گھنٹے اس کی شیطان سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے بچنے کا اگلا طریقہ جو بیان کیا ہے، رات کے وقت اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے۔ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت۔ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جس دن فوت ہوگا وہ جنتی مہمان ہوگا۔ اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، جو رات کو پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ رب تعالی کی طرف سے آپ کے لیے ایک محافظ، ایک نگرانی کرنے والا فرشتہ اتار دیا جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے، بلکہ اگر رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے فی لیلۃ کفتاہ، اگر کوئی رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، ساری رات شیطان سے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان ابدا، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ فإن أخذها برکہ، سورۃ البقرہ کو پڑھنا بہت بڑی برکت کا باعث ہے۔
وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت و ندامت انسان کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آخری 2 صورتیں پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان 2 صورتوں کو پڑھنے سے کبھی آپ پہ جادو نہیں ہوگا، کبھی جنات کا حملہ نہیں ہوگا۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتين بعد كل صلاة، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہر نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو پڑھا جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن کے اندر 100 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، کیا چیز؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اتنے کلمات جو پڑھ لیتا ہے 100 مرتبہ، رب تعالیٰ اسے 10 گردنیں آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں، اور اس کے لیے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، برائیاں بھی اس کی معاف کی جاتی ہیں، اور سب سے بڑا انعام وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، سارا دن اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے شکنجوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم موسیقی اور اس کے آلات سے دور رہو، اس سے بھی شیطان جو ہے آپ کو ڈیٹریکٹ کر سکتا ہے، بلکہ فرمایا میں تو آیا ہی ان کو توڑنے کے لیے ہوں۔ اور عبداللہ ابن عمر کہا کرتے الغنا ينبت النفاق، گانا موسیقی انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سے کیسے بچ سکتے ہو؟ کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے، پیو تو دائیں ہاتھ سے، کچھ چیز لو تو دائیں ہاتھ سے، کچھ دو تو دائیں ہاتھ سے۔ کیوں؟ فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله ویأخذ بشماله، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کچھ چیز لیتا اور دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطيع، میں نہیں کھا سکتا۔ فرمایا لا استطعت، آپ نہیں کھا سکتے؟ فما رفعها بعد ذلك الى فيه، اس نے جب بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے دایاں ہاتھ اس کا شل کر دیا، دوبارہ منہ تک لے جا ہی نہیں سکا۔ اس لیے آپ یہ ترغیب دیا کرتے تھے، تاکید کیا کرتے تھے۔ چھوٹا بچہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ ادھر ادھر جاتا برتن میں، آپ نے مجھے 4 ادب سکھائے۔ ادن یا غلام، بیٹا کھانے کے قریب ہو کے بیٹھا کرو۔ کل بسم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ کل بما یلیک، اپنے سامنے سے کھایا کرو، کسی کے سامنے ہاتھ لے جانا یہ ادب اچھا نہیں ہے۔ 4 ادب ایسے سکھائے۔ صحابی کہتے ہیں میری ساری زندگی گزری، فما زالت تلک طعمتی بعد، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے آج تک یہ آداب چھوڑے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مل جل کے کھانا کھایا کرو، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، شیطان سے بھی بچائے جاؤ گے، اور اللہ ذوالجلال اس کھانے میں برکت بھی عطا فرما دیں گے۔ فضول خرچی سے بچیے، شیطان کے شکنجے میں اس وقت بھی انسان آتا ہے جب فضول خرچی کرتا ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر شیطان سے بچنا ہے تو اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے رک جاؤ۔ فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يخلون رجل بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشیطان، جو محرم نہیں اس کے ساتھ خلوت اختیار کریں گے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ وہ شیطان کے شکنجے میں آ جائے گا۔ بیداری جب ہو، آپ سو کر اٹھے ہیں تو وضو کیجئے اور اپنے نوز کو 3 مرتبہ جھاڑیے۔ فإن الشیطان یبیت علی خیاشمی، کیونکہ شیطان انسان کے برج آف نوز، ناک کے بانسے میں آرام کرتا ہے۔ اس لیے اپنے
نوز کو 3 مرتبہ جھاڑیے، شیطان سے دور ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی دینے سے بچیے، اس سے آپ شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تم شیطان کو بھی گالی نہ دیا کرو، لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، اس سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ خوش نہیں ہوتے۔ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں، جس جیسا کوئی نافرمان ہے ہی نہیں، تو پھر کسی مسلمان کو گالی دینا کیسے جائز؟ آپ کسی کو گالی نہ دیں۔ صحابی کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے اتنا کہا تھا لا تسبن احدا، میرے صحابی کسی کو گالی نہ دینا۔ میری زندگی گزر کی میں نے آج تک کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ یحییٰ بن معین جب ان کو ایک شخص نے گالی دی تو انہوں نے مسکرا کے خاموشی اختیار کر لی۔ پاس بیٹھا انسان کہتا ہے لم لم ترد علی، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے، کیا آپ بزدل ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا، میں نے پھر دین کیوں سیکھا؟ علم پڑھنے کے بعد گالیاں نہیں دیتے۔ اور آخری بات دعا کیا کرے رب تعالی مجھے اور آپ کو شیطان کے شکنجوں سے محفوظ فرمائے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، واغفر شیطانی، اور شیطان کو مجھ سے دور کر دے، وفک رہانی، اور مجھے آزادی دلا دے، واجعلنی فی الندی الاعلی، اور قیامت کے دن مجھے بلند درجوں پر فائز فرما۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو شیطان کے ہر شکنجے سے آزاد فرمائے، اور ان آداب کو، ان اذکار کو، ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنے آپ کو اللہ کی ضمانت اور امانت میں اور اللہ کی پناہ میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں رب تعالیٰ انہیں اپنے مقرب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ میں بہت دعا گو ہوں اپنے محترم اور مکرم بھائی ڈاکٹر نوید صاحب اور ان کے رفقاء کے لیے کہ اللہ ذوالجلال ان کو کروڑا رحمتوں سے نوازے، اور جملہ انتظامیہ کو اللہ ذوالجلال خوشیوں سے نوازے۔ جس طرح آج ہم دین کی بات سننے کے لیے جمع ہیں، رب تعالی ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔